باجی میاں الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا سالانہ عرس شریف ان کی بیٹھک مبارک واقعہ کے جی ٹاپ میں ہر سال کی طرح اس سال بھی نہایت ہی ٹزک و احتشام کے ساتھ منایا جا رہا ہے۔ آج عرس شریف کی تقریب کا پہلا دن تھا، جہاں پر 11ویں شریف کا اہتمام ہوا۔ ختمات المعظمات، ذکر و اذکار کی نورانی و عرفانی محافل منعقد کی گئیں۔ یہاں پر دینی مدارس کے بچوں کا بھی ایک بہترین پروگرام منعقد ہوا، جس میں جامعہ معین السنہ اور جمالیہ ہزریہ مدرسے کے بچوں کے ساتھ ساتھ دیگر مدارس کے بچوں نے حصہ لیا۔ اس موقع پر علماء کرام کی جانب سے سیرت اولیاء بھی بیان کی گئی۔ مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب کا یہاں پر خصوصی بیان ہوا، جس میں انہوں نے فلسفہ تصوف، اولیاء کرام کی زندگی اور صوفی ازم پر خصوصی روشنی ڈالی۔ اس موقع پر انہوں نے امن، بھائی چارے، اتحاد، محبت اور اخوت کا بیان بھی دیا اور کہا کہ اولیاء کرام کی زیارات سے یہی درس دیا جاتا ہے۔ یہ سارا پروگرام سائیں محمد اکرم صاحب کی جانب سے یہاں پر منعقد کیا گیا۔ ان کی جانب سے بتایا گیا کہ 1984 سے یہاں پر وہ میاں الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا عرس شریف منعقد کر رہے ہیں، جس میں اب مزید صورت لائی گئی ہے۔ واضح رہے کہ یہاں پر مدرسہ جمالیہ ہزریہ کے نام سے ایک مکتب بھی موجود ہے، جس میں بچے تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ وہیں آنے والے وقت میں یہاں ایک عالی شان جامع مسجد تعمیر کرنے کا منصوبہ بھی ہے۔ بھاری تعداد میں عرس شریف کے موقع پر موجود عوام نے یہاں پر ایک مسجد کی مانگ بھی کی، جسے سائیں محمد اکرم صاحب، مولانا مفتی بشارت حسین ثقافی صاحب اور دیگر علماء کرام اور عوام الناس کی جانب سے قبول کرتے ہوئے کہا گیا کہ بہت جلد یہاں مسجد کا تعمیری کام شروع کیا جائے گا۔ اس موقع پر کثیر تعداد میں عوام الناس، مختلف مدارس کے بچے اور گرد و نواح کی عوام نے اس عرس شریف کی تقریب میں حصہ لیا۔ سائیں محمد اکرم صاحب کی جانب سے یہاں پر عرس شریف کے تمام تر بہتر انتظامات کیے گئے تھے۔ مولانا طارق صاحب کی موجودگی میں یہاں پر تمام شرکائے عرس میں تبرک تقسیم ہوا۔ آئے ہوئے لوگوں نے خوشی اور مسرت کا اظہار بھی کیا۔ یہاں پر آنے والے علماء کرام لوگوں کو اعزازات سے بھی نوازا گیا۔ دکھاتے ہیں آپ کو میاں باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے سالانہ عرس شریف کی تقریب پر مبنی کے جی ٹاپ پونچھ سے ہماری یہ خاص رپورٹ۔ دل پیدا ہے مدینے والے پر، دل پیدا ہے مدینے والے پر، دل منور، دل منور میرا مدینہ ہے۔ اس پوری بیلٹ کے اندر کوئی مدرسہ نہیں ہے۔ آپ مندار سے شروع کریں اور آگے ہمارا ایل سی لائن کے اوپر گاؤں پڑتا ہے، وہاں تک کوئی مدرسہ یا کوئی معیاری کوئی مکتب بھی نہیں ہے کہ جہاں سے دین کا کوئی کام ہو یا کوئی کر رہا ہو۔ لیکن سائیں صاحب نے یہاں ایک سلسلہ جاری کیا ہے، اور اس سے بڑی بات یہ ہے کہ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں اولیاء کاملین کے تعلق سے، تو ان کو میں یہ آسان زبان میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانہ کئی صدیاں پہلے اللہ کا ایک بزرگ یہاں بیٹھا اس پاک کے اوپر۔ تو ایک تو وہ علاقے ہیں جو ہم کتابوں کے اندر، تواریخ کے اندر پڑھتے ہیں، جیسے سمرقند ہے، بخارا ہے، بریلی شریف ہے، دہلی ہے، نجف ہے۔ یہ بڑے بڑے ادارے اور بڑی بڑی درسگاہیں ہیں جہاں سے بڑے بڑے اولیاء کاملین نے فیض حاصل کیا، اور اس پورے بر صغیر کو انہوں نے دین کی تبلیغ اور دین کے علم سے روشناس فرمایا، اور وہ بے شمار ادارے اس زمانے کے بادشاہوں نے، حکومت نے ان کو بنایا۔
لیکن یہ علاقہ دور دراز پہاڑ ہے، یہاں پر ایک صدیوں پہلے ایک اللہ کا ولی بیٹھا ہے، سبحان اللہ، اور ایک اللہ کے ولی کے بیٹھنے کی وجہ سے اس علاقے کو ایک شہر اور منزل کے اندر تبدیل کر دیا ہے۔ گج بھی من کا لال بھی من کا، گج بھی من کا لال بھی من کا، ایک رنگ دعا دا جے کر پاس شرافہ وہ جائیے تے فرق ہزار گوادا رب دا رحم کر ہاں ڈولا میں گولا تیریا گولیاں دا واسطہ رب دا رحم کر ہاں ڈولا میں وہ گولا تیریا گولیاں دا او کیسا کہ تیرا مارا جگ دانے دسال کسنو دلاں ڈولیاں دا امتحان جوان اج کل لاوے سینا سل دراز تو تولیانا کی کراں بیان نظام جانے وقف آپ تو شکیڑا چولیانا۔ لیکن دنیا کہتی ہے جناب یہ ولی کا ذکر کیوں کرتے ہو؟ مجھے بتاؤ، اللہ ذکر کرواتا ہے کیونکہ کوئی بھی کام اللہ کی مرضی کے بغیر نہیں ہوتا۔ میں کہوں تو ولی کے عرس پہ اعتراض کرتا ہے، تیرے باپ دادا کا ذکر کوئی کیوں نہیں کرتا؟ تیرے مولانا کا ذکر کیوں نہیں کرتا؟ تیرے ہاں مفتی بھی گزرے ہیں، محدث بھی گزرے ہیں، مفسر بھی گزرے ہیں، کوئی یاد نہیں کرتا۔ کوئی اللہ والا جسے دنیا باجی الف دین کہتی ہے وہ والی کشمیر ہیں، قطب الاقطاب ہیں، صاحب کرامت ہیں، صاحب کشف ہیں، غریب نواز کے غلام ہیں، بغداد کے عبد القادر جیلانی کے غلام ہیں۔ وہ اس پہاڑ سے گزرے، نہ یہاں ان کا مزار ہے نہ یہاں پہ ان کی قبر ہے، لیکن لوگ آج بھی آتے ہیں۔ میں نے کہا یہ کون لاتا ہے لوگوں کو؟ یہ اس دنیا کو یہاں لائے، یہ میرا اللہ کا فیصلہ ہے کہ کوئی میرا پیارا یہاں آیا تھا وہ چلا گیا، لیکن اس کے قدموں کی برکت ہے کہ قیامت تک یہاں باجی الف دین کی بات ہوتی رہے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تقدیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ اللہ کے ولیوں کا ایک خاص مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمایا ہے۔ مخلوق خدا میں اولیاء اللہ وہ طبقہ ہے۔ کشمیر کی بات کریں تو یہاں پہ جو اسلام کی دین ہے یہ کسی اور ادارے کی دین نہیں، بلکہ یہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں کہ آج جو اسلام کا نور اور اسلام کی ہدایت اور اسلام کی روشنی یہاں پہ نظر آ رہی ہے، خاص کر جموں کشمیر میں، یہ اہل اللہ، اولیاء اللہ اور صوفیاء کرام کی دین ہے۔ انہی صوفیہ میں سے، انہی اولیاء اللہ میں سے ہمارے اس کشمیر کے ایک بہت بڑے روحانی بزرگ اور عارف باللہ گزرے ہیں، جنہیں دنیا والی کشمیر قطب الاقطاب حضرت باجی الف دین خضری جمالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے نام سے جانتی ہے۔ آپ مرجع خلائق ہیں اور آپ نے اپنی مبارک زندگی میں لاکھوں لوگوں کو نور ہدایت سے نوازا۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ آپ نے اپنی تبلیغ کے ذریعے دنیا تک پہنچائی۔ آپ کبھی گزرتے ہوئے اس مقام پر جہاں آج ہم کھڑے ہیں، یہ ہم ہندوستان کا ایک اٹوٹ انگ ہے ہمارا جموں کشمیر۔ اس جموں کشمیر کے ضلع پونچھ کے اندر یہ جگہ ہے جسے KG کے پاس تراٹی کی جگہ کہا جاتا ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے پیچھے یہ ایک مقام ہے، چبوترا ہے۔ یہاں پہ حضرت باجی الف دین رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنے وقت کے بہت بڑے ولی ہیں اور انہیں اولیاء کرام نے، صوفیہ نے قطب الاقطاب کا لقب دیا ہے، والی کشمیر کا لقب دیا ہے۔ ان کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کبھی گزرتے ہوئے وہ اس جگہ پر انہوں نے عبادت کی اور یہاں پہ وہ رکے۔ ان کا مزار جو ہے وہ سرحد کے پار ہے، کوٹلی کے اندر، وہ یہاں پہ گزرے اور ان کا خاندان آج بھی یہاں پہ ہے۔ باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اس جگہ پر بیٹھے، آپ نے یہاں عبادت کی اور یہاں یہ جگہ ان کے نام سے منسوب ہو گئی۔ پھر یہاں پر یہ ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں سعید محمد اکرم صاحب ہیں، میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس جگہ کو آباد کیا۔ آباد کرنے کا مطلب
اللہ کے ولی کے اس ٹھکانے کو اور ان کی اس جگہ کو جو ان کے نام سے منسوب جگہ تھی، یہاں پہ انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا، ایک مدرسہ قائم کیا جس کے اندر حافظ طارق صاحب اس وقت بچوں کو پڑھا رہے ہیں، اور یہاں پھر عرس کا ایک سلسلہ شروع کیا۔ پچھلے سال سے ہم بھی اس عرس کے اندر آ رہے ہیں اور 1984 میں یہ عرس کا سلسلہ یہاں پہ شروع ہوا۔ آج بھی الحمدللہ یہ عرس یہاں پہ 2 روزہ منایا جا رہا ہے، جس میں تلاوت قرآن ہوئی، ذکر ہوا، کلمات طیبات، درود و سلام پڑھا گیا، اور اس کے بعد یہاں پہ علماء کے بیانات ہوئے، تبلیغ کی گئی، نماز کی بات ہوئی۔ یہی اللہ کے ولیوں کا اصل مشن ہے کہ اللہ کی مخلوق کو، اللہ کے بندوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی پہچان کروائی جائے اور رب کی بارگاہ تک پہنچایا جائے، اور ہمارے ان عرس کی محفلوں کا مقصد بھی یہی ہے۔ میں یہاں پہ ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ یہ بہت اچھا یہاں پہ سلسلہ انہوں نے شروع کیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پہ میں اپنے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا، خاص کر ڈپٹی کمشنر پونچھ کا، کہ اس جگہ کی ڈیولپمنٹ کے تعلق سے جب ہماری بات ان سے ہوئی، خود میں اس کے اندر شامل تھا، میں نے یہاں کے ایک نمائندہ وفد جو ہے وہ ڈپٹی کمشنر صاحب سے ملاقات بھی ہوا، تو انہوں نے اس چیز کو پازیٹیولی لیا، اور جو عرس کے اندر ضروری چیزیں یہاں بجلی پانی وغیرہ کی ضرورت تھی ایڈمنسٹریشن میں، وہ اس چیز کو بھی پرووائڈ کروایا۔ میں ایس ایس پی صاحب کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بھی یہاں پہ سیکورٹی وغیرہ کے ارینج میں کوئی کمی نہیں چھوڑی ہے۔ تو اس طریقے سے ہم انشاءاللہ آج ہم یہ اعلان کرنے جا رہے ہیں کہ یہاں پہ انشاءاللہ الرحمن ایک مسجد کی ضرورت ہے، کیونکہ زیارت پہ بہت لوگوں کی آمد ہے، ہزاروں لوگ یہاں پہ سال میں آتے ہیں، اور ارد گرد میں یہاں بستی بھی ہے، آبادی بھی ہے، تو انشاءاللہ الرحمن بہت جلد ہم یہاں پہ ایک عالیشان مسجد جو ہے وہ بھی تعمیر کرنے جا رہے ہیں۔ میں یہاں تحصیلدار حویلی، نائب تحصیلدار اس علاقے کے، اور جیسے میں نے پہلے کہا ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن، ان تمام آفیسرز کا خصوصی طور پہ شکریہ ادا کروں گا کہ وہ ہماری جو باجی الف دین صاحب کی زیارت ہے تراٹی کے جی کے اندر، یہاں ڈیولپمنٹ کو لے کر کے ہمیشہ اپنے تعاون کو انہوں نے جو ہے وہ پازیٹیو طور پہ یہ ہماری بات کو لیا ہے، اس کے لیے ان کا بہت بہت شکریہ۔ جتنے زائرین یہاں آئے، جتنے لوگوں نے یہاں تعاون کیا، سب کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو حضرت باجی الف دین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا روحانی فیض عطا فرمائے، جو اللہ کے ولیوں کے ساتھ، ان کے مشن کے ساتھ یہ عوام جڑی ہوئی ہے، اسی طریقے سے جڑی رہے، یہی ہمارا مشن اور پیغام ہے، اور عام عوام کے لیے ہمارا یہ پیغام ہے کہ اللہ والوں کے بغیر ہمارا چارہ اور گزارا نہیں، اللہ کے ولی ہی جو ہے وہ راہ مستقیم اور راہ صراط دکھانے والے ہیں۔ اس لیے جیسے ہمارے آبا و اجداد اولیاء اللہ سے جڑ کے رہے ہیں، ہم بھی اور ہماری آنے والی نسلیں بھی اللہ والوں کے ساتھ جڑ کر کے رہے، اسی میں ہماری بہتری ہے۔ وآخر دعوانا